غلطی سے بھی قتل کر رہے ہو، ان کی غلطی نہیں ہے یہ، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں. کیوں مسلمانوں کا معاشرہ چھوڑ کر غیروں کے بیچ میں جا کر رہ رہے ہو؟ کس نے کہا مسلمان ہو تو مسلمانوں کے ساتھ رہو، مسلمانوں سے محبت رکھو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. محبت تو ساری غیروں سے ہے، یہاں تک کہ غیروں سے اتنی مشابہت کہ اگر کسی فساد میں پھنس جائے تو اپنا نام بدلنے کو تک ہچکچاتے نہیں ہے. بینک میں چلے جائے تو مسلمان کا نام آ گیا تو ہچکچاتے، میرا نام مسلمان بول کے ظاہر ہو رہا ہے، پتہ نہیں میری ارجی پاس ہوگی کیا نہیں ہوگی. مسلمانوں سے اتنی عجیب و غریب نفرت اور غیروں سے اتنی عجیب و غریب محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو غیروں میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اپنا گھر بنانا وہاں پسند کرتے ہو اور انہی کے ساتھ رہتے ہو، انہی کو اپنا بتانا، اپنا رازدار، اپنا خیر خواہ سمجھ کر انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اگر جہاد کا معاملہ آ جائے اور یہ قتل کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے مسلمان سے میں بری ہوں، میں بری ہوں. میں کہتا ہوں ایک لمحہ رک کر یہاں دیکھو، آپ ایک لمحہ یہاں رک کر دیکھو. اگر فسادات ہو، چاہے ہندو پاک میں ہو، چاہے وہ کسی ذمہ علاقے میں ہو، دارالحرب میں ہو، اگر غیروں کے درمیان جہاں غیر مسلم رہنے وہاں مسلمان بھی رہتے بستے ہوں، اگر فسادات ہوں اور غیروں کو مار رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو بھی نہیں سوچتے، ان کا بھی نہیں سوچتے اور ان کو بھی مار ڈالتے. تو کیوں اپنا گھر ایسی جگہ بساتے ہو؟ اب کیوں اپنے پلاٹس، اپنی زمینیں ایسی جگہ جان بوجھ کر خریدتے ہو تاکہ کیا کہتے ہیں نمبر 1 کوالٹی کی سوسائٹی ملے، A1 کوالٹی کی اکنامیکل کوالٹی ہمیں ملے. سوسائٹی کیسی چاہیے؟ اکنامیکل اسٹینڈرڈ. لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہم بھی اسٹینڈرڈ، ہماری فیملی بھی اسٹینڈرڈ، ہماری سوچ بھی اسٹینڈرڈ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسٹینڈرڈ، ہمارا لباس اسٹینڈرڈ. یہ اسٹینڈرڈ کے چکر میں غیروں کے بیچ میں جا کر گھر خریدتے ہیں، غیروں کے بیچ میں جا کر پلاٹیں خریدتے ہیں، غیروں کے بیچ میں گھس کر رہتے ہیں. آپ سب کہتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ایسے مسلمانوں سے، اگر قتل بھی کر دی جائے، فسادات میں ان کی جانیں بھی چلی جائے، اسلام کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں. اسلام اس کی ذمہ داری لیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے اندر گھسنے کی خواہش ظاہر کی. آگے گئے آپ وسلم قالوا یا رسول اللہ لما، صحابہ نے پوچھا اللہ رسول ایسا کیوں، آپ بری ذمہ کیوں ہو رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول لما کیوں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ کہتے ہیں لا تراء نحوہما، کہ اسلام اور کفر کی آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلامی معاشرہ اور کفر کا معاشرہ ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتا. کتنی زبردست نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے. کیوں مسلمان ہو اپنے آپ کو سب سے ایکتا، سب سے انوکھا، سب سے الگ کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو؟ اپنا الگ بناؤ، اپنا معاشرہ الگ بناؤ، اپنی سوسائٹی الگ بناؤ. آپ بہت سارے مسلمان روتے ہیں آپ ہم 5 وقتہ نمازی، ہم کو نماز پڑھنے نہیں ملتا ہے. کیوں؟ ہمارا گھر وہاں ہے کہ کلومیٹر تک مسجد نہیں دکھتی ہے. ارے تم نے گھر خریدا، تم واقعی سچے مسلمان ہوتے، واقعی اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت سے محبت، نماز سے محبت ہوتی تو اپنا گھر وہاں خریدتے جہاں مسجد ہوتی. کہتا کہ میں مسجد کا پڑوسی بنوں گا. ایسی جگہ گھر خریدتے، 5 وقتہ نمازی بنتے. گھر خریدا اسٹینڈرڈ علاقے میں، اب مسجد کئیوں کلومیٹر دور، 1 گاؤں 2 گاؤں چھوڑ کر صرف جمعہ کو جمعہ جاتا ہے اور اب ٹھاٹ کا مسلمان ہے. کیوں؟ میونسپلٹی میں نام آ گیا اس کا. شرم آنی چاہیے. آپ سلام کہتے ہیں میں تو ایسے لوگوں سے بری ذمہ ہوں. اس لیے فسادات وغیرہ ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے، صورت سے تو لگتے ہی نہیں کہ کس قسم کے مسلمان ہیں. چڈی اور پینٹ کھول کر معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون ہے. پھر اسلام ان لوگوں کی کیسے ذمہ داری لے سکتا ہے؟ کیوں لے گا ذمہ داری؟ اسلام کی آگ اور کفر کی آگ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. آپ وسلم کہتے ہیں مسلمان اپنا معاشرہ الگ بنائیں گے، جہاں اپنے معاشرے کی تشکیل الگ کریں گے، جہاں لوگوں کی ذہنیت الگ بنائیں گے، جہاں مسجدیں ہوں گی، جہاں مدرسے ہوں گے، جہاں پاک اور صاف ستھرے کیا ہے روڈ راستے ہوں گے، جہاں برقعے والی عورتیں چلیں گی تو کوئی چھیڑے گا نہیں، جہاں مسلم خواتین چلیں گی پھریں گی پڑھیں گی لکھیں گی وہ ان کی ایجوکیشن پوری کریں گے تو کسی کا ڈسٹربنس نہیں ہوگا. یہ خلط ملط والا معاملہ بڑا ڈینجر ہے. جس طرح مرد اور عورت کا اختلاط بڑا ڈینجر ہے، اسی طرح مسلمان اور غیر مسلم کا خلط ملط ہونا یہ بھی بڑا ڈینجر ہے. رہنے مجبوری کے تحت کچھ دن کچھ مہینے کسی کے ساتھ رہے کسی وجہ سے، جیسے اسٹوڈنٹس وغیرہ پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں غیر مسلم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے 1 سال 2 سال، یہ مجبوری والا معاملہ الگ ہے.
بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی مہلک ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔